الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی یہ مجلس ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو حق ہے وہ جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ احکام اور ساری پابندیاں مخلوق اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ہم سب کو حکم ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کی ذات ہو، اللہ کے صفات ہوں، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ مخلوق کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی چیز کی قسم کھانا، باپ کی قسم ہو، خانہ کعبہ کی قسم ہو، کسی بھی چیز کی قسم کھائی گئی تو اس کا بڑا گناہ ہے۔ بعض روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک کے مترادف ہے، شرک کے قریب ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، دوست کی قسم ہو یا ماں کی قسم ہو یا باپ کی قسم ہو یا کعبے کی قسم ہو، ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھائی گئی تو وہ شرک گویا اس نے کر لیا، شرک والا عمل کیا۔ اس لیے ہم غیر اللہ کی قسم سے بچیں۔ اللہ کو حق ہے وہ جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں والتین والزیتون ہے، تین کی قسم ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ بہت ساری قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے قسم کھانے کا منشا یہ ہے کہ اس چیز کی عظمت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے، اس چیز کی اہمیت لوگوں کے دل میں بڑھ جائے، اور کسی طریقے سے بندے اس کی عظمت کو تسلیم کر لیں۔ ایک عربی نے جب قرآن کریم کے قسموں کو سنا کہ مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، عربی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرب کا بدو تھا، لیکن کہنے لگا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی شفقت ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تاکہ بندے کسی طرح میری بات مان لیں۔ اللہ کی قسم کا منشا یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اور جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس میں حضرات مفسرین نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے فجر کی نماز ہی مراد ہو، چونکہ فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ 2 ٹھنڈی نمازوں میں فجر بھی شامل ہے، عصر کی نماز ہے۔ یہ 2 نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، اور فجر کا وقت وہ ہے جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت میں جو پڑھا جاوے، جو تلاوت کی جائے، فجر کی نماز پڑھی جائے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی، صبح کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ بلکہ آگے فرمایا، ایسے شخص کو کوئی نہ ستائے جو فجر کا پابند ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، ایسے شخص کو کوئی نہ چھیڑے۔ جو ایسا کرتا ہے
تو سنو اللہ یقیناً ضرور بھی ضرور اللہ اس سے اپنی ذمہ داری کا سوال کریں گے کہ ہم نے جس کو حفاظت دی تھی تم نے اس کو کیوں چھیڑا۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، ہرگز اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں مطالبہ نہ کرے۔ تو فجر سے عام دنوں کی پورے سال کی بلکہ زندگی بھر کی فجر کی نماز مراد ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ افسوس ہے آج امت فجر کی نماز سے سب سے زیادہ غفلت برت رہی ہے۔ یوں تو نماز ہی سے غفلت ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والے حضرات بھی ہیں وہ فجر کا اہتمام نہیں کر رہے جتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک جماعت چل رہی تھی فلسطین کے علاقے میں، تو فلسطین میں جو اسرائیلی فوجی موجود ہیں وہ جماعت کے ساتھیوں سے اکثر یہ سوال کرتے تمہارے یہاں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ساتھیوں کو تعجب ہوا کہ آخر یہ سوال کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھ لیا تو کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے آخری طبقے کے لوگ فجر کی نماز میں اتنی تعداد میں پہنچنے لگیں گے جتنی جمعہ کی نماز میں ان کی تعداد ہوتی ہے تو یہودیت کو خود بخود زوال آ جائے گا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے خاتمے کے کتنے دن باقی ہیں، ہمارے زوال کے کتنے دن باقی ہیں۔ آج ہم خوب یہودیوں کی دشمنی کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں اور یقیناً ہم کو دشمنی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسلام کے یہ بڑے دشمن ہیں اور سب سے زیادہ ہر زمانے میں یہودیوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج بھی جتنی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے سب کے پیچھے یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ جان لیں اسرائیلیت اور یہودیت کے خاتمے کے لیے اچھی تدبیر ہے کہ آج امت 100% نماز پر آ جائے، خصوصاً فجر کا اہتمام ہمارے اندر آ جائے جس فجر کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں فجر سے مراد فجر عرفہ ہے، عرفہ کی فجر ہے، چونکہ عرفہ سب سے اہم دن ہے حاجیوں کے لیے اور حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ہے، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اس دن کی فجر کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی اور آگے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی یہ 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنا بڑی فضیلت ہے ان راتوں میں عبادت کی، اس لیے ان راتوں میں ہم خوب عبادت کریں۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، تلاوت کرنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ شب قدر کے برابر ہے۔ اگر 10 راتیں ہم کو مل گئی تو جان لیں کتنی راتیں مل گئی اور کتنی راتوں میں شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ ان راتوں کی وجہ سے اور خصوصاً حج کے ایام ہونے کی وجہ سے 10 دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان دنوں میں ہر نیکی کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں نیکی کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، صدقہ خیرات کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنا، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں ہر نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہم ان دنوں میں روزے کا بھی اہتمام کریں۔ ذی الحج کے ایام بہت قریب ہیں، ایک ہفتے میں ممکن ہے چاند نظر آ جائے۔ آج ہی سے ہم اپنا ذہن بنا لیں، اپنے ساتھیوں کی اور دوستوں کی، گھر والوں کی تشکیل شروع کر دیں۔ گھر والوں سے بھی غافل نہیں رہنا ہے۔ ان دنوں میں روزے کا اہتمام ہو۔ ایک روزے کا ثواب حدیث پاک میں ہے کہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 9 دنوں میں روزے کا اہتمام، ان 10 راتوں میں جاگ کر عبادت میں گزارنے کا اہتمام ہو کہ شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان 10 راتوں کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فجر کا اہتمام اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ نماز کا اور دیگر اعمال صالحہ کا شوق اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔